بین الاقوامی دنیا سے خبریں بتائیں آپ کو۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کے وزراء خارجہ نے مسجد اقصی میں اسرائیلی آبادکاروں اور انتہا پسند عناصر کی حالیہ کارروائی کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا کہ ایسے اقدامات نہ صرف مذہبی تقدس کی پامالی ہیں بلکہ پورے خطے میں کشیدگی کو خطرناک حد تک بڑھا رہے ہیں۔ مشترکہ اعلامیے پر پاکستان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، اردن، ترکیہ اور انڈونیشیا کے وزراء خارجہ نے اتفاق کیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ مسجد اقصی میں اسرائیلی آبادکاروں کی اشتعال انگیز کارروائیاں اور اسرائیل انتہا پسند اور گروہوں کی سرگرمیاں ناقابل قبول ہیں۔ ان سے خطے میں امن و استحکام کو شدید خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ چین کا مشہور سیل ایم ایکس مرکز عالمی برآمدات میں نمایاں۔ سیل ایم ایکس کی عالمی طلب میں اضافے کے ساتھ مقامی صنعت کار پیداوار کے عمل میں خودکار ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھا رہے ہیں، تاہم جدید طریقوں کے ساتھ ساتھ روایتی دستکاری کو بھی برقرار رکھا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی رپورٹ میں۔ چین کے صوبہ فوجیان کے دی ہوا کاؤنٹی جسے دنیا کا سیرامکس دارالحکومت کہا جاتا ہے کو دنیا بھر سے برآمدی آرڈرز بڑی تعداد میں موصول ہوتے ہیں۔ یہاں کے سیرامکس تیار کرنے والے ادارے کرسمس سے متعلق مصنوعات آرڈرز کی تکمیل شروع کر چکے ہیں جو دسمبر کی تعطیلات سے کافی پہلے تیار کیے جا رہے ہیں۔ متعلقہ صنعت سے وابستہ افراد کے مطابق یورپ اور امریکہ کے اب بھی اس خطے کی روایتی بڑی منڈیاں ہیں، تاہم مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کی ابھرتی ہوئی مارکیٹیں بھی تیزی سے ترقی کر رہی ہیں۔ دی ہوا کاؤنٹی میں 4500 سے زائد سیرامکس تیار کرنے والے ادارے موجود ہیں۔ یہ دنیا کے 190 سے زیادہ ممالک اور علاقوں کا اپنی مصنوعات برآمد کرتے ہیں۔ دی ہوا سیرامکس کی عالمی طلب میں اضافے کے ساتھ مقامی صنعت کار پیداوار کے عمل میں خودکار ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھا رہے ہیں، تاہم جدید طریقوں کے ساتھ ساتھ روایتی دستکاری کو بھی برقرار رکھا جا رہا ہے، جہاں کئی نسلوں سے منتقل ہونے والی مہارتوں کو جدید پیداواری صلاحیت کے ساتھ کامیابی سے یکجا کیا جا رہا ہے۔ چین نے گزرتے وقت کے ساتھ اپنی مقامی صنعتوں کو نمایاں طور پر ترقی دی ہے، جس سے نہ صرف مقامی صنعتیں مزید پھل پھول رہی ہیں بلکہ روزگار کے نئے مواقع بھی میسر آ رہے ہیں۔ شاہد افراز خان، A1 TV، بیجنگ۔